تو جو مصطفیٰ کے گھرانے کا ہو، سمجھ نہیں آ رہی، اگر کوئی مصطفیٰ کریم کے گھرانے کا ہو، جگر گوشہ مصطفیٰ ہو، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسل پاک سے ہو، اب جس کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہو، ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار علیہ السلام نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا فاطمہ بدأت منی، یہ اس لیے آخری منٹوں میں یہ جملے عرض کر رہا ہوں کیونکہ پہلے اشرے میں سیدہ طیبہ طاہرہ کا وصال با کمال ہے، جن کی شخصیت کائنات کی ہر ماں بہن کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ جو سیدہ کی نوکرانیاں ہوتی ہیں وہ کبھی بے پردہ نہیں پھرتی، جو سیدہ کی غلام ہوتی ہیں وہ کبھی ڈانس نہیں کرتی، جو سیدہ کی غلام ہوتی ہیں وہ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ نہیں لگاتی، جو سیدہ طیبہ طاہرہ کی غلام ہوتی ہے وہ کبھی کوئی ایجوکیشن کے گند میں نہیں جاتی، جو سیدہ کی غلام ہوتی ہے وہ کبھی باپ کی پگڑی نہیں اچھالتی، جو سیدہ طیبہ طاہرہ کی نوکرانی ہوتی ہے وہ کبھی بھائیوں کو نہیں لجواتی، جو سیدہ طیبہ طاہرہ کی غلام ہوتی ہے پنجگانہ نماز بھی پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی روزانہ کرتی ہے۔ سرکار نے فرمایا الفاطمہ تو بدأت منی، لوگو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا، میں نبی ہوں پاک، میری سیدہ بھی پاک، فرق اتنا ہے ہم نبی معصوم ہیں، سیدہ محفوظ ہے، کیونکہ نبی کی آل معصوم نہیں ہو سکتی، نبی کی آل محفوظ ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس لیے میں نے اللہ نے اس کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ پھر اے اللہ کے پیارے حبیب تیری امت کی عورتوں کے لیے کیا قاعدہ ہے؟ رب نے فرمایا، رب کے حبیب نے فرمایا وہ عورت ہو عالم کی، وہ عورت ہو پیر کی، وہ عورت ہو غوث کی، وہ عورت ہو کتب کی، وہ بیوی ہو ابدال کی، بیٹی ہو شریف کی، بیٹی ہو کمینے کی، بیٹی ہو عابد زاہد کی، جس طرح کی بھی عورت ہو ماہانہ عارضہ لحق ہوگا، 10 دنوں سے پلید رہنا پڑے گا، 10 دن میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، اگرچہ اس میں حکمت ہے، یہی حیض کا خون ہوتا ہے، بچے کے اعضاء بنتے ہیں، یہی حیض کا خون ہوتا ہے، بچے کی غذا بنتی ہے، یہی حیض کا خون ہوتا ہے، اندرونی نظام درست رہتا ہے۔ رب نے فرمایا میں نے سیدہ طیبہ طاہرہ کو اس سے بھی پاک فرمایا ہے۔ اے اللہ، اے پیارے حبیب، جب حیض کے خون سے بچے کے اعضاء بنتے ہیں، سیدہ کو تو یہ چیز آتی نہیں، وہ تو پاک ہے، وہ تو طیب ہے، وہ تو طاہر ہے، ایک لمحہ ناپاکی میں نہ گزرا، ایک لمحے میں حضرت حسن کو جنا، دوسرے لمحے میں مصلی پہ آ گئی، پھر جناب حسین کی ولادت ہوئی، تیسرے لمحے میں مصلی پہ آ گئی، ان کو یہ اعلیٰ تو ہوتا نہیں، پھر حسن کا اعلیٰ کیسے بنے، حسین پیدا کیسے ہوا؟ ہے نا، میڈیکل کے اعتبار سے دیکھ لیں، جس عورت کو ایام نہ آتے ہوں، مینسز نہ آتے ہوں، کبھی اولاد ان کی یہاں نہیں ہو سکتی۔ یہ دختر رسول ہے، یہ ام حسنین ہے، یہ زوجہ علی ہے، رب نے ان تمام تر چیزوں سے ان کو پاک فرما دیا ہے۔ تو پھر حسن و حسین کیسے پیدا ہو گئے؟ سیدہ رقیہ اور زینب کیسے پیدا ہو گئی؟ سوال تو ہوتا ہے کہ یہ خون نہ ہو بچہ بن نہیں سکتا، یہ خون نہ ہو بچہ اندر زندہ رہ نہیں سکتا، یہ خون نہ ہو بچے کو ڈوز اور غذا مل نہیں سکتی۔ جب سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ کے اندر یہ چیز ہی نہیں ہے، پھر حسن کیسے آ گئے، حسین کیسے آ گئے؟ ہم نے مختلف مکاتب فکر سے علماء سے رابطہ کیا، کوئی بھی جواب دینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ جس نے نبی کے نور کا انکار کیا وہ کبھی جواب نہیں دے سکتا، جو نبی کی آل کے نور کا انکار کرے وہ کبھی جواب دے نہیں سکتا۔ ہمیں جواب ملا تو بریلی کے تاجدار سے ملا، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان کے دربار سے ملا۔ اس نے کہا لوگ تو کہتے ہیں نبی کی چادر میلی ہو گئی، خبردار یہ بکواس نہ کرنا، نبی کی چادر میلی نہیں ہوتی، نبی کے کپڑے میلے نہیں ہوتے، جو کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے وہ بات یوں کرتا ہے کہ نبی کی چادر میلی نہیں بلکہ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لی ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اعلیٰ حضرت کا جتنا لٹریچر ہے پورے سب کانٹیننٹ بلکہ عرب و عجم 4 بر اعظم، چاہے وہ انٹارکٹیکا کا ہو یا بر اعظم یورپ ہو یا بر اعظم ایشیا ہو، کوئی بھی بر اعظم ہو، دنیا جہان کے 4 بر اعظموں میں ایسا نہ سائنسدان آیا ہے، نہ ایسا مفتی آیا ہے، نہ ایسا فقیہ آیا ہے، نہ ایسا محدث آیا ہے، نہ ایسا مفکر آیا ہے، نہ ایسا عظیم عالم آیا ہے، نہ ایسا
کوئی ولی آیا ہے، نہ ایسا ریاضی دان آیا ہے جو اللہ نے رتبہ اعلیٰ حضرت کو عطا فرمایا ہے، وہ کسی اور بندے کو نہیں ملا ہے۔ بیک وقت اگر میں مصلی امامت میں ہوں، مجھے تفسیر آتی ہے تو حدیث سے آ رہی، حدیث آتی ہے تو فقہ نہیں آتی، فقہ آتی ہے تو مجھے ریاضی نہیں آتی، ریاضی آ جائے تو بایو نہیں آتی، بایو آ جائے تو پھر فزکس نہیں آتی، فزکس آ جائے تو پھر مجھے کیمسٹ میں مہارت نہیں ہوگی۔ یہ وہ امام ہے، اگر الٹرا ساؤنڈ کی مشین ہو اس کی ایجاد کے لیے وہ کلیے بتاتا ہے۔ ریاضی دان علی گڑھ یونیورسٹی چھوڑ کر یورپ کا راہ اختیار کر رہے ہو تو آپ فرماتے ہیں گھر آ جاؤ، یورپ والے تو میرے در سے خیرات لیتے ہیں، ادھر کیا سیکھے گا جو احمد رضا تجھے جواب دے گا ریاضی کا، کائنات کا کوئی فرق تجھے نہیں بتائے گا۔ یہ وہ اعلیٰ حضرت ہے۔ کسی نے پوچھا حضور جب ایام عورت کو نہ آئے تو وہ عورت کبھی بچے پیدا نہیں کر سکتی، کیونکہ بچہ پیٹ میں آ ہی نہیں سکتا، بچہ پرورش پا ہی نہیں سکتا، غذا لے ہی نہیں سکتا، مکمل اعضاء ہو ہی نہیں سکتا، پھر سیدہ طیبہ طاہرہ زاکیہ دختر رسول سیدۃ النساء الجنہ سیدۃ النساء دنیا، ان کے ہاں یہ حسن و حسین کیسے پیدا ہو گئے؟ آپ نے فرمایا چھوڑو ساریاں گالی، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آپ نے فرمایا نور کے لیے خون کی ضرورت نہیں، نبی ہے نور، زہرا ہے اس نور کا ٹکڑا، یہ رب کا سسٹم ہے۔ نور سے جب نور جدا ہوا وہاں پہ گندے خون کی ضرورت نہیں، وہاں پہ خوراک بھی رب دیتا ہے، اعضاء مکمل بھی رب فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا تم ہم سے بات کرتے ہو ننگے سر پھرنے والی عورتوں کے خامد ہو، تم کہتے ہو ہم زہرا کے نوکر ہیں، تمہاری عورتیں گریبان کھولیں، تم کہتے ہو ہم زہرا کے نوکر ہیں۔ خبردار، کبھی سینہ کھولنے والی، کبھی گشتی، کبھی روڈوں پہ آنے والی، جلوس نکالنے والی ایسی رنڈی کبھی سیدہ طیبہ طاہرہ کی نوکرانی نہیں ہو سکتی۔ زہرا کی نوکرانی وہ ہے جو تطہیر والی چادر اللہ نے زہرا کو عطا فرمائی، اس کا عکس لے کر ماں باپ کی عزت کا خیال کرتی ہے۔ وہ عورت ہے حضرت زہرا کی نوکرانی۔ ماں بیٹھی ہیں سیدۃ النساء سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، دونوں ماں بیٹی بیٹھی ہیں۔ بات چل نکلی ایسے محبت میں، ماں بیٹی کی جس طرح محبت ہوتی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا یہ بتاؤ میں افضل ہوں یا تو افضل ہے؟ سمجھ کوئی نہیں دیا دسا، تو اونچی یا میں اونچی، تیری شان زیادہ ہے یا میری شان زیادہ ہے؟ سمجھ آ گئی کہ کوئی نہ؟ بیٹا بتاؤ تو افضل یا میں افضل؟ سیدہ طیبہ طاہرہ نے فرمایا امی جان میں افضل۔ آپ نے فرمایا کسی کو مینٹلی کنونس کرنا ہو اس وقت جناب آرگومنٹس اور دلائل کا انبار چاہیے، تو جو افضل ہے مجھے دلیل دو۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نے فرمایا اے ام المومنین تیری طہارت کے قصے قیامت تک قرآن میں پڑھے جائیں گے، تیری امت کا تیری امیت کا ذکر، ماں ہونے کا ذکر قیامت تک قرآن میں تلاوت ہوتا رہے گا۔ قرآن مجید کا 18واں پارہ سورہ نور کی 18 آیات تیری عفت معابی پہ، تیری طہارت پہ، تیری عزت پہ، تیری عصمت پہ دلالت کرتی رہیں گی۔ اے امی جان دلیل یہ ہے آقا نے فرمایا فاطمہ تو بدات منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جب نبی کا مقابلہ نہیں تو نبی کے جگر کا مقابلہ بھی نہیں، لہذا افضل تمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا افضل میں ہوں۔ عرض کیا کیسے بھی جان؟ آپ نے فرمایا میں ماں ہوں تو بیٹی ہے، ماں افضل ہوتی ہے، اور رب نے فرمایا، رب کے حبیب نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ سمجھ گئی نہیں؟ حضرت سیدہ زہرا نے بڑی اطمینان کے ساتھ، بڑی تمانت کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ مومنوں کی ماں کا جواب سنا کہ واقعتاً ماں کا مقام تو افضل ہوتا ہے، اور جناب اللہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے، پر سیدہ زہرا کی دلیل بھی بڑی بھاری ہے کہ جناب اللہ میں محمد عربی کے جگر کا ٹکڑا ہوں، جب محمد عربی کا مقابلہ نہیں تو جگر مصطفیٰ کا مقابلہ بھی نہیں۔ تو سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سیدہ نے یہ فرمایا کہ میں جناب والا
بیوی ہوں، تمہاری ماں ہوں، میرا درجہ زیادہ ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ نے پھر فرمایا ماں جان، امی جان، میں مصطفیٰ کریم کی بیٹی ہوں، تو صدیق کی بیٹی ہے۔ صداقت کا مقام نبوت سے نیچے، نبوت بلند ہے، صداقت اس سے نیچے ہے۔ کبھی صدیق کی بیٹی نبی کی بیٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی میری دلیل سن، مصطفیٰ کریم کی شریعت کا اصول ہے بیوی دیکھو قیامت کے دن جدھر شوہر جائے گا بیوی ساتھ جائے گی، جنت میں نبی کے ساتھ ہوں گی، تو علی کے ساتھ ہوگی۔ لہذا رتبہ تو اوندا اونچا ہے جری نبی دے نال ہوئے، لہذا میرا مقام زیادہ ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا خاموش ہو گئی کیونکہ اس سے آگے جواب نہیں ہے۔ جب سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سیدہ خاموش ہو گئی ہے، میری پیاری لخت جگر محمد عربی کی شہزادی، حسنین کریمین طیبین طاہرین کی امی جان زوجہ علی خاموش ہو گئی ہے۔ ماں سے بیٹی کی یہ خاموشی برداشت نہ ہو سکی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے بڑے اطمینان کے ساتھ بڑے محبت بڑے لہجے میں عرض کیا بیٹا پریشان نہ ہو، اگر مجھ سے سننا چاہتی ہے تو سن، کاش میں زہرا کے سر کا بال ہوتی۔ کوئی نہیں سمجھے؟ میرے لیے تو یہ شرف کافی تھا کہ میں سیدہ زہرا کے سر کا بال ہوتی۔ یہ وہ سر ہے جس کے سر کے بال کو کبھی سورج نے نہیں دیکھا، کبھی چاند نے نہیں دیکھا، کبھی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، کیونکہ یہ پردہ دار بی بی بنت رسول کا سر ہے۔ کاش میں عائشہ سیدہ طیبہ طاہرہ کے سر کا بال ہوتی۔ آج تو ہر چوتھا بندہ کبھی کوئی ترازو لے کے بیٹھا ہے، فلاں اونچا ہے فلاں نیچے ہے، تے کو ترکڑی کہہ دی تھی تیرے ہاتھ میں تول آیا کرن دے، کیا پھتی کا شوربہ ذات دی کرنی تے جناب دا جتھے شتیرہ نال۔ یہ بڑا نازک مقام ہے۔ اہل سنت بن کے رہنا گویا کہ تلوار کی دھار پہ چلنے کے مترادف ہے۔ تیزی کرو گے کٹ مرو گے، ادھر ادھر ہو گے جہنم میں جاؤ گے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت ہے تعظیم مصطفیٰ کا، اہل سنت نام ہے ادب صحابہ کا، اہل سنت نام ہے تعظیم اہل بیت اطہار کا، اہل سنت نام ہے نوکری اولیاء کا۔ اس لیے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا ضروری ہے۔ بندہ سنی بنتا ہی تب ہے جب ایک ہاتھ آل کے دامن میں ہو تو دوسرا ہاتھ اصحاب کے دامن میں ہو، سر پہ تاج نبی کی عظمت کا ہو، پھر دیکھنا کائنات کی کون سی طاقت تمہارا سامنا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی میں نے یہ عریضہ پیش کیا کہ اکثر لوگ اس ماہ مقدس میں فریضہ زکوٰۃ سے سرکدوش ہوتے ہیں۔ جن کو اللہ نے رزق حلال دیا ہوتا ہے وہ اکثر اسی مہینے میں حساب کتاب کر کے اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں ہم نے یتیم کو دینی ہے، مسکین کو دینی ہے، فلاں جناب والا یہ ٹرسٹ کو دینی ہے۔ تو اس وقت اس دنیا میں مدارس سے بڑھ کر اور کوئی بڑا ٹرسٹ نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہو تو مجھے کھڑا ہو کے جھٹلا سکتا ہے اور میں بھی اس پہ دلیل دے سکتا ہوں۔ کیوں؟ مدارس کے اندر یتیم، مدارس میں مساکین، مدارس میں غرباء، مدارس میں مسافرین، مدارس میں سادات، مدارس کے اندر مہمانان رسول ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں آ کے بتایا کہ والدین کا ادب کیا ہے، ٹرسٹ کو کیسے دینا ہے، زکوٰۃ کیسے نکالنی ہے، مسلمان کیسے بننا ہے، ادب کیسے حاصل کرنا ہے، آقا کے دربار میں کیسے جانا ہے۔ تو ہم نے ایسے ہی لوگوں کے لیے رہائش کا انتظام انشرام کیا ہے۔ تیسری منزل آج تقریباً 4-5 بجے تک انشاءاللہ تعمیر کے اعتبار سے مکمل ہو جائے گی۔ پھر اسی ہفتے سے اس کی شٹرنگ کا کام اور پھر لنٹر تقریباً 15 لاکھ روپے کا صرف چھت کا خرچہ ہے۔ تو میں تمام احباب سے ملتمس ہوں کہ اسی مبارک مہینے میں فریضہ زکوٰۃ سے سرگدوش ہوتے ہوئے اپنی زکوٰۃ، عطیات اور دیگر صدقات جامعہ انوار الاسلام جو کروڑ کی دھرتی پہ تعمیری اعتبار سے ریکارڈ ترقی کر رہا ہے، تدریسی اعتبار اور تربیت کے اعتبار سے
تعلیم، نظم و نسق اور تعداد کے اعتبار سے جو اپنی مثال آپ ہے، اس جامعہ کی امداد کر کے اللہ رسول کے ہاں سرخرو ہوں اور مہمانان رسول کی اور دین مصطفیٰ کی دوستی کا ثبوت دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔